میگونا ٹیلیفون لائن سرا امراداری کرنے گئے سابق جسٹس وجی الدین. السلام علیکم جسٹس وجی الدین صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جسٹس صاحب, سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف مفرور قرار دیے جا چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد عدلیہ ہے, اب جنہوں نے اپنے 10 سالہ دور میں سابق ڈکٹیٹر نے جو بھی جرائم کیے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے اور ان کو کسی بھی صورت پاکستان لایا جا سکتا ہے؟ لایا جا سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ لایا جائے گا. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے وکیل پیش ہوں گے اور وہ درخواست دیں گے کہ صاحب ان کی تو جان کو خطرہ ہے, ان کے تو یہ مسائل ہیں, تو ہم کو ان کی طرف سے پیش ہونے کی اجازت دے دی جائے. یہ جھگڑا جو ہے یہ چلتا رہے گا, 2 سال اس میں گزر جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ طول کھینچیں گے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا قتل تو 27 دسمبر سن 2007 کو ہوا تھا. جی جی جی. اور 3 سال گزر چکے ہیں. تو اب پہلی مرتبہ یہ 5واں چالان پیش ہوا ہے جی جی, جس میں پرویز مشرف صاحب کا نام نامی نظر آ رہا ہے. تو یہ تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بس وہ کام جو ہیں وہ حقیقت میں ہوتے کچھ ہیں اور نظر کچھ اور آتے ہیں. بس یہ لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. بس یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہتے ہیں, ایسے ہی چلتے رہیں گے. جسٹس صاحب, اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر کے اتنے جرائم کی لمبی فہرست ہے کہ اگر عدالت کے سامنے مطلب ان کو پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ضرور ان کے خلاف ریڈ وارنٹ بھی جاری کر سکتی ہیں. بالکل کر سکتی ہیں. اب آپ دیکھیے نا, جو بڑے بڑے معاملات ہیں جیسے اکبر بگٹی کا معاملہ ہے, جی جی بالکل, وہ اب تک اٹھایا نہیں گیا ہے. لال مسجد کا کیس ہے, یہ جو پاکستان میں ڈرون حملوں کی اجازت دی ہے, جی بالکل, وہ معاملہ اب تک اٹھایا نہیں گیا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو افغانستان کو راہداری محترم نے جو عطا کی تھی ویسٹرن پاورز کو, اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ افغانستان میں جو ہے قتل عام ہوا ہے. تو بے حساب بہت لمبی فہرست ہے. اگر کارروائیاں ہوں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کارروائیاں ہوں تو یقیناً ان کے خلاف کچھ نتائج نکل سکتے ہیں, لیکن بس آپ کو پتا ہے کارروائی کرنے والے کون ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے والے کون ہیں. جسٹس صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب بھی جو جنرل میں جو تکبر جو غرور ہے وہ ضامن ہیں کہ اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, اس وجہ سے ہے؟ جی بالکل. دیکھیں نا, ان کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ مغربی پاورز کا رکھا ہوا ہے. اچھا. اور وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو دوسری مرتبہ ان کے اوپر جوتے پھینکے گئے, جی جی, تو ان کا رد عمل یہ تھا کہ اگر یہ آدمی میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں اس کے دانت توڑ دیتا. اچھا. تو یہ کوئی ایسے یعنی کوئی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکا ہو, صدارت کے اوپر بھی اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہو, یہ کوئی شریفانہ طریقہ ہے. بے شک اس نے غلطی کی, برائی کی, جوتا مارا, جی جی, لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ جی میں اس کے دانت نکال دیتا, یہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے آدمی والی بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس صاحب جو ضامن ہیں یا جو پاکستان کی مقتدر قوتیں ہیں وہ مشرف کے نام کا چالان میں پیش ہونا یا اس کا شامل ہونا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش ہیں یا اس کو اسی عدالت پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس کو کنارے پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اچھا. اور دیکھیں نا, پاکستانی قوم اور خاص طور پر جو بے نظیر کے پیروکار فالوورز رہے ہیں, ان کی تو یہ بہت بڑی گریوانس ہے نا کہ اتنا عرصہ ہو گیا بے نظیر کے قتل کو, اب تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے. اچھا. تو کچھ نہ کچھ کاغذ پہ تو دکھانا ہے نا. اچھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والا سلسلہ ہے. یہ کوئی نہ کچھ حقیقت میں کارروائی کرنا
نہ ان کو کوئی سیر حاصل طریقے سے پنش کرنا، بس ایک جو پبلک مائنڈ ہے اس کو گھما کے رکھنے والا چکر ہے، جہاں تک میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور پھر مظلوم بن کر یا محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے کیس کو لے کر عوام کے سامنے جائے گی اور مشرف کو کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کرے گی تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ عوام سے اپنا ووٹ لے سکے؟ ہاں بالکل، مطلب یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے جو کندھے کا بوجھ ہے اچھا، وہ کہیں اور ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ الیکشن ابھی ہوں یا 2 سال کے بعد ہوں، ایک مظلومیت کا جو بحروپ ہے وہ بھرا جائے گا۔ جسٹس صاحب، سابق ڈکٹیٹر کے جرائم کی تو بڑی لمبی فہرست ہے، اس حوالے سے بلوچستان کا مقدمہ نمایاں ہے۔ اب دیکھیں بہتر انداز میں مؤثر طریقے سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ بلوچستان کا مقدمہ مشرف کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے۔ کون ہے جو کم از کم مشرف کے خلاف بلوچستان کا مقدمہ دائر کرے کہ اتنی جرائم انہوں نے کی بلوچستان میں، آج جو خون کی اولی کھیلی جا رہی ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اس کا وہی ذمہ دار ہے مشرف؟ دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہاں کئی پولیٹیکل پارٹیز اسینشلی بلوچ نیشنلٹی کے اوپر بیسڈ ہیں، جی جی، وہ بھی بس وہ جس کو کہتے ہیں کہ زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں، جی جی، اور کرتے کچھ نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو دانشور ہیں ملک کے اور خاص طور پر بلوچستان کے، ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے کام اس نے بلوچستان میں کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں، خواتین کا ریپ ہوا ہے اور اس نے خواتین کو ہی پاکستان سے ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایک نہیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اور بلوچستان کے ساتھ تو بہت زیادتیاں، عوام کے ساتھ وہاں کے ان کے حقوق کو ڈینائی کرنا، اور سب لمبے لمبے سلسلے ہیں، فوجی کارروائیاں کرنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اچھا جسٹس صاحب، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے متفقہ مطلب منظوری سے، پھر پارلیمان کی منظوری سے، اقوام متحدہ کو تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سے کہنا، پھر 60 کروڑ روپے اس مد میں خرچ کرنا، پھر اس کے بعد اس رپورٹ کو مسترد کرنا، اس پر کسی طریقے سے بھی عمل نہ کرنا، کیا وہ ایسی محرکات ہیں، کیا ایسی باتیں ہیں اس رپورٹ میں جس کی وجہ سے موجودہ حکومت جو ہے نا اس پر عمل نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ رپورٹ جو ہے بنیادی طور کے اوپر تو جو یہ چاہتے تھے اس سے انہوں نے مطلب اپنا پورا حاصل کر لیا۔ اب اس میں کچھ ظاہر ہے کہ اب کوئی لوگ اگر بیٹھیں گے اور انہوں نے دنیا کو بھی اپنا منہ دکھانا ہے تو کوئی نہ کوئی باتیں تو وہ کہیں گے اس کے اندر۔ تو وہ رپورٹ جو ہے اس کے اندر گاہے گاہے کچھ اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ جس سے کچھ اشارے حقیقت کی طرف ملتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس رپورٹ کو جو ہے وہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ محترم جسٹس وجی الدین صاحب۔ گلے چاروکاں سابق جسٹس وجی الدین میں گنا گپتران کن گیا آوتی گپنیتا ہمیں گوش گیا کہ یقیناً ایک کوششی آغاز ہوتا کجامنا کجام شکلا کہ مشرف جو سنا عدالتہ کارک بھی بلے بہرحال ہمیں ای گپنیتا ہمیں تاثر جا پیدا کا کہ ای درو وقت گزاری ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیں کوشش کرنا گئیں کہ مطلب اشیا انوالو بکا مشرف آیا بے نظیر کیس ہے والیا تاکہ دیما کے الیکشن پیدا کاں اور الیکشن مظلوم بھی اور پدا برو مالو کے تو کا اور پدا شرع وڑیا مالو کا چھے ووٹ بزوری۔ اور بلوچستان والا یہ ہمیں گپتا کہ بلوچستان تا امت کا کومپرس رہنما استا یا پارٹی استا آوا زبانی کلامی گپ جنن تے بلے عملی طورا ای حوالے ہچکنا گنیا کہ مشرف 10 سال تو کا ہر چیز بلوچستان کوتا نواب اکبر بوٹی کوش بھی مسنگ پرسن بھی فوجی آپریشن بھی ہر چیز کوتا یقیناً بلائیں جرم استا بلے باہی دشیں کہ آگوش گیا کہ بلوچستان کومپرس بھی یا دانشور بھی ملک کے دگے دانشور بھی باہی تھیں غور بھی بلوچستان مقدمہ شریں وڑیا پرویز مشرف خلافہ پیش بکنا۔ گلے چاروں کا وعد تو گنڈے بریک کیے بریکا پت بدشانی مساڑی میں